يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سمجھ کے پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله سب مل کے پڑھو صلو علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا جس مومن دی ایصال ثواب دی محفل ہے جس مومن دی ایصال ثواب دی محفل ہے سارے آنکھوں شالا بخشید بنے کرو پاک محمد شفاعت اس دی گھر جنت وچ ڈھہیج بنے مخلوق ساری آمین آنکھو متا کسے دیار سنید بنے ویسی انشاءاللہ او وچ جنت جیڑا علی دا ہو کے مرید بنے تے کتے خرچ کی دیئے چن زندگی رب دی کتے خرچ کی دیئے چن زندگی رب دی ذرا سوچ آخر انسان اخبار نو پڑھ دیاں تینو لے لے ویندے نیا کھولیا یار قرآن اخبار نو پڑھ دیاں تینو لے لے ویندے نیا کھولیا یار قرآن تے گھر رب دے تو نہیں آ کے راضی اے 5 وقت دی سن آزانے اجا شکل ہے تیری بندیاں والی نبی پاک دا خاص احسانے اجا شکل ہے تیری بندیاں والی نبی پاک دا خاص احسانے کہڑے کم نو آئیں تے کہڑا چکیتئی کہڑے کم نو آئیں تے کہڑا چکیتئی ویران مسجد دا وہڑا چکیتئی خدا تے محمد دا فرمان بن کے تے جیندیاں قبر وچ انہیرا چکیتئی میرے موجود سامعین کرام واجب الاحترام میرے عزیز بزرگوں دوستوں بھائیوں جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے خطبہ میں تلاوت کی ہے رب کائنات نے اس آیت کریمہ میں مجھے اور آپ کو مخاطب ہو کر بہت بڑی مقام سے سرفراز فرمایا بشرط یہ کہ اگر ہم اس کی طرف متوجہ ہوں رب کائنات نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ اور میرا ذکر کرو اور میرا شکریہ ادا کرو اور میرا شکریہ ادا کرو نہ شکر نہ بنو سامعین محترم رب کائنات نے یہ کتنے بڑے ایک میرے اور آپ سے ہم کلام ہو کر یہ ارشاد فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا کہ اے بندہ تم مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ اور میرا شکریہ ادا کر اور میرا
شکریہ ادا کر نہ شکرہ نہ بن. یعنی رب کائنات نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اے بندے تو میرا ذکر کر، میں رب ہو کے تیرا ذکر کروں گا. اگر میرا بندہ اس فرش پر، اس زمین پر بیٹھ کر اس فرش پر مجھے یاد کرے گا تو میں رب ہو کے اسے عرش پہ یاد کروں گا. میرا بندہ اگر اس فرش پہ بیٹھ کر چند بندوں کی محفل میں میرا ذکر کرے گا، میری حمد کرے گا، میری ثنا کرے گا، میری پاکی بیان کرے گا تو میں رب ہو کے اس کے چرچے اپنے فرشتوں میں کروں گا. میں رب ہو کے اس بندے کا ذکر اپنے فرشتوں کی محفل میں کروں گا کہ فرشتوں دیکھو یہ میرا ہے بندہ، اس نے تو مجھے دیکھا ہی نہیں اور یہ میرا اتنا ذکر کر رہا ہے، میری اتنی عبادت کر رہا ہے. اور آگے ارشاد فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو نہ شکر نہ بنو. یعنی اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں جس حال میں بھی تجھے رکھوں، زندگی کے اندر رب جس حال میں بھی مجھے اور آپ کو رکھے، ہر اس حال میں ہمیں اپنے رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. سامعین محترم، یہ کائنات کے اندر یہ جتنی بھی نعمتیں وجود میں آئی ہیں، کائنات کے اندر میں اور آپ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی نعمتیں آئی ہیں یہ سب کی سب میرے اور آپ کے لیے اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں. اور اللہ نے یہ واضح اعلان فرما دیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم میری کس کس نعمت کا انکار کرو گے، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. میری نعمتیں اتنی شمار میں ہیں کہ تم شمار بھی نہیں کر سکتے. سامعین محترم، آپ دیکھیں کہ ہم جدھر ہی نظریں دوڑائیں ہم اللہ کی کسی نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے. صرف میں یہی کہتا ہوں کہ میں اور آپ صرف اور صرف باقی نعمتیں تو واقعی شمار میں نہیں ہیں. بندہ رب کی کسی نعمت کو جھٹلا بھی نہیں سکتا، انکار بھی نہیں کر سکتا، گن بھی نہیں سکتا. صرف میں اور آپ اپنے جسم پر ہی نظر دوڑائیں تو میں کہتا ہوں کہ ہم پوری زندگی اگر سجدے میں پڑے رہیں تو پھر بھی ہم اپنے رب کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اپنے رب کا شکریہ ادا کر سکتے کہ اللہ نے کتنا خوبصورت ہمیں تخلیق کیا اور کتنا صحیح و سلامت، صحت، تندرستی والا یہ جسم عطا کیا. اور پھر جسم کو ایک ایسے وجود میں بنایا کہ جسم کے ہر اعضاء کو، ہر حصے کو بہت قیمتی بنایا. سامعین محترم، آج میرے اور آپ کو یہ اگر صحیح سلامت جسم ملا ہے اس سے مجھے قدر نہیں ہے، آپ کو قدر نہیں ہے. یقین جانیے یہ قدر اگر ہم نے پوچھنی ہے، ان جسم کے حصے اگر دیکھیں، اگر کوئی بندہ معذور ہے، کوئی بندہ پاؤں سے معذور ہے، چل نہیں سکتا، یہ اگر پاؤں کی قدر پوچھیں تو اس بندے سے پوچھیں جو پاؤں سے معذور ہے. یہ آنکھوں کی جو روشنی ہے، یہ جو اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے، آج ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. اگر اس کی پرواہ پوچھنی ہے، اگر اس کی قدر پوچھنی ہے تو اس بندے سے پوچھے جسے دکھائی نہیں دیتا. حقیقتاً آج یہ ہاتھ پاؤں، یہ جسم کے تمام حصے ہمیں صحیح سلامت ملے ہیں، آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کا ایک نیک بندہ اللہ کے علم کے لیے وہ گھر سے نکلا اور اس نے کئی میلوں سفر کیا. راستہ پتھریلا تھا، راستے میں کانٹے بھی تھے، روڑے بھی اٹکتے تھے، اور اس کا پاؤں جو ہے وہ لہو لہان ہو گیا. کانٹے اس کے پاؤں میں چھٹتے رہے.
ایک جگہ وہ بستی کے قریب بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرنے لگا کہ یا اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب ہے، تو میرا مالک ہے، میں تیرے راستے میں نکلا ہوں اور میرے پاس جوتے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں، یا اللہ مجھے جوتے عطا کر، میرے پاؤں لہو لہان ہو گئے ہیں، میرے پاؤں کانٹوں کی وجہ سے لہو لہان ہو گئے ہیں، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے لیکن میرے پاس جوتے نہیں ہیں۔ سامعین محترم لکھتے ہیں کہ ابھی اس نے چند قدم اور سفر کیا تو آگے بستی سے ایک بندہ آ رہا تھا جو پاؤں سے معذور تھا، چل نہیں سکتا تھا، دوڑ نہیں سکتا تھا، وہ پاؤں جس طرح معذور گھسیٹ کر چلتا ہے وہ گھسیٹ کر گاؤں سے باہر سڑک کے کنارے آ رہا تھا۔ جب اس بندے کی نظر اس معذور پر پڑی تو وہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا اور توبہ و استغفار کرنے لگا کہ یا اللہ میں خطا پر تھا، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ میں تو جوتی کے لیے رو رہا تھا، وہ بھی تو ہے کہ جس کے پاس پاؤں نہیں ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کم از کم پاؤں تو صحیح سلامت عطا کیے ہیں، وہ بھی تو بندہ ہے جو جس کے پاس پاؤں نہیں ہے، میں جوتے کے لیے رو رہا تھا۔ تو سامعین محترم آج اللہ نہ کرے بارہا ہمارے حالات کے ساتھ واقعات ہو جاتے ہیں کہ اللہ نہ کرے ہمارا کوئی ایسا حادثہ ہو جائے اور حادثے کے اندر کوئی جسم کا حصہ فریکچر ہو جائے، کوئی ہڈی ٹوٹ جائے پاؤں کی اللہ نہ کرے یا کسی ہاتھ کی، جسم کے کسی حصے کی، تو یقین جانیے ہم ہزاروں روپے لاکھوں روپے لگا لیتے ہیں اس جوڑ کو دوبارہ جڑانے کے لیے، لیکن جو رب کے جوڑ جسم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ پھر نہیں جڑ سکتے۔ جوڑ جڑ جاتا ہے، آپریشن بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جو رب کی طرف سے ایک جسم کے ساتھ جو اللہ نے جوڑ جوڑے ہیں جسم کے حصے کے، وہ دوبارہ نہیں جوڑ سکتے۔ تو یہ اللہ کی ہر نعمت پر ہمیں ہر حال میں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جب دھوپ نہیں ہوتی تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا حالت ہوتی ہے، جب دھوپ نکل آتی ہے تو پھر ہماری کیا حالت ہوتی ہے۔ اسی طریقے بندہ ناشکرہ ہے، لیکن رب نے یہ فرمایا کہ تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکریہ ادا کر نہ شکرانہ بن، یعنی میں رب ہو کے جس حال میں بھی تجھے رکھوں ہر اس حال میں میرا رب کا شکریہ ادا کر۔ تو سامعین محترم سادہ محترم آگے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اپنی حاضری پیش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل کو، اس خیرات کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین اب سب کا آنا قبول فرمائے۔ اللہ مرحومہ مغفورہ ماجی کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے سادہ محترم جناب حافظ قاری علامہ رحمان سعید صاحب وہ آپ کے سامنے